السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو عمار جان آفیشیل۔ کچھ عرصے سے ہم ویڈیوز نہیں بنا سکے، ایک تو میں باہر تھا ملک سے، دوسرا تھوڑا سا بیمار بھی تھا، لیکن اب سے ہم ریگولر ویڈیوز بنائیں گے، اور جو اپنی میری ویڈیوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ ان آوازوں کو بھی سامنے لے کر آیا جائے جو کہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا میں نہیں نظر آتی۔ یہ وہ مارجنلائزڈ وائسز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، جن کو یہی حکمران کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان سے خوف زدہ ہے۔ ان ناموں میں ایک بڑا نام جو ہے وہ کامریڈ بابا جان کا ہے۔ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں، ویسے تعارف کے محتاج تو نہیں بابا جان کا تعلق ہنزا سے ہے، اور عموماً تو ہم جب گلگت بلتستان اور ہنزا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سیر و تفریح کے لیے ایک جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے پنجاب سے، سندھ سے اور جگہوں سے لوگ جاتے ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ جھیلوں کی بات کرتے ہیں، پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ وہاں پہ ظلم کس لیول پہ پہنچ چکا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ وہاں پہ کس طرح سے لوگوں سے زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ان کو بنیادی جو صحت تعلیم کا جو حقوق ہے ان سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر مین اسٹریم میڈیا میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے اوپر کون بات کرتا ہے؟ اس پہ گلگت بلتستان کے اپنے لوگ بات کرتے ہیں، بابا جان جیسے لوگ بات کرتے ہیں۔ میں آپ لوگ کو انکریج کروں گا کہ خود بھی بابا جان پہ تھوڑی سی آپ ریڈنگ کریں، کیونکہ آج ہم چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ بابا جان نے جب عطا آباد لیک، جس کے اوپر جہاں پہ ایک فلڈ آیا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے، اس کے اوپر آواز اٹھائی متاثرین کے لیے، تو ان کے اوپر پرچے کیے گئے اور ان کو سزا سنائی گئی، جیل میں بند کیا گیا، اور تقریباً میرا خیال 9-10 سال آپ جیل میں رہے، اور ایک ہی ان کے اوپر ان کو شرط پہ رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یعنی اگر آپ عوام کی جو نمائندگی ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ کو آزادی ملے گی، ورنہ نہیں۔ بابا جان قید رہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف سے وہ ایک دفعہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر بالآخر 9 سال بعد وہ سرخرو ہوئے اور جیل سے نکلے، کیونکہ ایک بوگس کیس تھا۔ آج بھی وہ وہاں کے لیڈر ہیں، ہنزا کے اور عوامی ورکرز پارٹی کے لیڈر ہیں، اور اس وقت گلگت بلتستان کے اندر ایک بہت بڑی عوامی تحریک چل رہی ہے زمین پہ قبضوں کے خلاف، الیکٹرسٹی بلوں کے خلاف، جو آپ کا گندم کی قیمتیں ہیں ان میں اضافے کے خلاف۔ ہزاروں لوگ اس وقت سکردو میں اور مختلف مقامات پہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے صرف پہاڑوں سے لوگوں کو محبت ہے، وہاں کے عوام کے بارے میں پاکستان میں زیادہ بات نہیں ہوتی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اب وہاں کے عوام کی بھی بات ہو۔ ایک تو کامریڈ آپ کو لال سلام اور خوش آمدید۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت جو تحریک چل رہی ہے وہ شروع کیسے ہوئی اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو کامریڈ پروفیسر ڈاکٹر عمر علی جان صاحب، آپ کا شکریہ کہ جس انداز سے گلگت بلتستان کو بھول چکا ہے قومی میڈیا، اور قومی میڈیا بالکل ہی نظر انداز کر رہا ہے، ماں سوائے وہاں کے کھیل و تفریح کے، وہاں کے موسم کے کہ آج درجہ حرارت اتنا گرم ہے یا اتنا ٹھنڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دکھا رہا ہے۔ ایسے میں آپ لاہور میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بلایا، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں گلگت بلتستان عوام کی جانب سے، اور گلگت بلتستان کے سرخ پوش انقلابیوں کی جانب سے آپ کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کا صورتحال گلگت بلتستان کا یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کے لوگ سراپا احتجاج ہے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، کیا خواتین، کرگل کے بارڈر کھرمنگ سے لے کر سست تک لوگ احتجاج میں ہیں، تانگیر سے لے کر گلگت تک لوگ احتجاج میں ہیں، یاسین سے لے کر استور تک لوگ احتجاج میں ہیں، اور احتجاج کا جو ہے بنیادی جو ان کا نقطہ ہے عوام کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں کے متنازع قانونی حیثیت کی وجہ سے
جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان کا جو قانونی جڑت ہے، اس وجہ سے وہاں پہ بہت ساری چیزوں پہ سبسڈیز دی جا رہی تھی. بالآخر آہستہ آہستہ حکمرانوں نے گاہے بے گاہے، یہ نئے پاکستان والوں نے، یہ پرانے پاکستان والوں نے، یہ فوجی حکمرانوں نے، مشرف نے، ضیاء نے، آہستہ آہستہ یہ ساری کاٹ کے چند ایک کی سبسڈیز تھی وہ بھی ختم کر رہے ہیں، یا اتنی لوگوں کو بھوکے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان سے گندم کی بنیادی ضرورت ہے اس کی سبسڈی بھی ختم کی جا رہی ہے، وہاں پہ پہنچایا نہیں جا رہا ہے. بجلی وہاں پہ جو ہے 1,00,000 میگا واٹ تک ماحول دوست بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے پانی سے، دریاؤں سے، لیکن اس پہ بجلی بنانے کے بجائے سعودی عرب سے ٹرکوں میں تیل، ساحل سمندر کراچی سے لے کے، قطر سے تیل لے کے تیل پہ بجلی بنانے کے اوپر لگے ہوئے حکمران، اور بجلی عوام کو میسر نہیں ہے. اور عوام کی جو مشترکہ جو زمینیں ہیں، کامن لینڈ کہتے ہیں، وہاں پہ چراگاہ سے لے کے دریا کے کنارے پر تقسیم ہے. اسی زمین پہ سرکار، اسلام آباد سرکار، گلگت بلتستان سرکار قابض ہونا چاہتی ہے اور من پسند ہاؤسنگ سوسائٹیز تعمیر کرنا چاہتی ہے، اپنے دیگر جو ہے مراعات کے لیے جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہے، جس کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں. اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو غیر قانونی طور پہ ایک متنازع خطے کے اندر یہ حکمران ٹیکسز کا نیا قانون متعارف کرا رہے ہیں. یعنی ایک عوام کو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے، عوام کو کوئی بنیادی حق نہیں دیا گیا ہے. آپ کو مسئلہ کشمیر کے جو تناظر میں اقوام متحدہ کے ڈائریکشن کے مطابق ان کو آپ نے وہ فلفل نہیں کیے ہیں، آپ نے ان کو سیلف اٹانومی نہیں دی ہے. اس پہ آپ ان پر ٹیکس لگائے حکمران، جو پہلے ان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے سیلز ٹیکس، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. آپ نے ان کو جناب والا NFC ایوارڈ میں نہیں رکھا ہے، تھوڑا بہت آپ پیکیج دے رہے ہیں اور اس پہ نئے نئے ٹیکسز متعارف کرائیں گے. تو ظاہر بات ہے وہ لوگوں کو آپ نے اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا ہے، اس حالت میں نہیں لایا ہے، تو لوگ ٹیکس ادا نہیں کر سکیں گے. لوگوں کے جو ہے یہ کمر ٹوٹ جائے گی، اور کمر ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہیں. اور نیک بات، اچھی بات یہ ہے کہ نوجوان، بہت سارا نوجوان طالب علم اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. میں ایک آپ کا یہاں پہ ایک سوال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال، یعنی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ایکچولی، یہاں پہ ایک روڈا کے نام سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے پنجاب میں، جس میں پنجاب کے کسانوں سے زمین چھین کر ہاؤسنگ سوسائٹی پورا نیا شہر بنایا جا رہا ہے. سندھ میں بحریہ ٹاؤن یہی کچھ کر رہا ہے، ملک ریاض کر رہا ہے، کراچی کے ارد گرد بنا رہا ہے. ایک ویڈیو ابھی گلگت سے بھی آئی ہے جس میں کوئی حکومتی اہلکار جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اس ویڈیو کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ منور کے مثلا مقام پہ یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا بتائیں. یہ جس انداز سے یہاں پہ حکمران ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ بحریہ ٹاؤن اور دیگر جو DHAs یہ بنا کے یہ جو زرعی زمینوں میں یہ تعمیراتی جو ہے نا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے، منافع بخش ایک کام ہے بہت. اور ٹھیک اسی طرح وہاں پہ بھی یہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ منور کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس طرح گلگت بلتستان کے بے شمار اور مثال ہیں، لوگوں کے پہاڑوں کو ان لوگوں نے چوری کر کے بیچ ڈالا ہے. تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے اس میں آئیں گے ہم. یہ منور کے مقام پہ لوگوں کی منقسم زمینیں ہیں، مختلف برادریوں کے، ہر گاؤں کا، ہر چولہے کا اس گاؤں کا حصہ ہے وہاں پہ، جو وہاں کا مقامی باشندہ ہے. اس پہ جا کے جناب سرکار زبردستی ریاست قبضہ کرنا چاہتی ہے. تو اس پہ وہاں کے لوگوں نے زبردست مزاحمت کی اور ان کو پیچھے دھکیلنے پہ مجبور کیا. تو حکمرانوں نے وہ سارا ویڈیو آپ سب نے دیکھ لیا ہے. تو حکمرانوں نے یعنی اس کے آڑ میں دوسرے کوئی پرامن احتجاج وہ کر رہے تھے، خود ان پر حملہ بھی کیا، آنسو گیس بھی ڈالے، اور ان پر جناب والا سارے الزامات جو خود کیے الٹا ان پر لگا کر فائرنگ بھی کی، آنسو گیس بھی کیے، پرچہ کاٹ کر دہشت گردی ایکٹ لگا کے منور کے نوجوانوں کو جیل میں ڈالا گیا. یہی لگا تھا نا دہشت گردی؟ بالکل. ہمارے اوپر پولیس نے ہمارے لوگوں کو بھی مارا، ہمارے لوگوں پر فائرنگ کیا.
اور اس میں جناب والا جو سیاسی کارکن تھے چن چن کے سیاسی کارکنوں کو پکڑ کر انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اور جیلوں میں ڈالنے سے ہوا یوں کہ ان لوگوں نے ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے جیلوں میں ڈالا تھا، اور اس میں ان کے لیے الٹا ثابت ہوا. وہ نوجوان ہمارے نظریات کے گرد جمع ہو گئے، اور آج بچہ اسی سرکار کی ظلم و جبر کی وجہ سے ہماری تحریک کا حصہ ہے، خود سے تحریکیں جنریٹ کر رہے ہیں، خود اپنے گاؤں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے طالبات آج کل اخبارات میں بیانات دے رہی ہیں، لڑکے آ رہی ہیں، خواتین لڑ رہی ہیں، پانی کے لیے لڑ رہی ہیں، بجلی کے لیے لڑ رہی ہیں. اس کا جو آپ جتنا جبر کریں گے اتنا رد عمل آئے گا عوام سے. تو یہ صورتحال ہے. بالکل. یہ پاکستان ایک طرح سے یہاں پہ جو پلاٹستان بنتا جا رہا ہے، قبضہ مافیا جگہ، تو اسی کا ایک ہمیں بدترین شکل نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان میں. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں ایک فرق، ظاہر ہے پاکستان بھر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان کا فرق بھی ہے جس کے طرف آپ نے ایک اشارہ بھی کیا کہ یہ قانونی طور پہ بھی پاکستان کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے، ایک متنازع ایک جگہ ہے. تو مجھے ذرا بتائیں کہ، اور ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو ایک رشتہ ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا ریاست کے ساتھ یا اہلکاروں کے ساتھ روزمرہ کی بنیاد پہ، وہ کس نوعیت کا ہے؟ جو وہاں پہ کمشنر ہوتے ہیں، جو وہاں پہ سپاہی ہوتے ہیں، جو باقی، کیا اس کے اوپر لوگوں میں غم و غصہ ہے؟ کیونکہ اس طرح کی بھی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. یہ تو کامل پروفیسر گلگت بلتستان کے اندر سب سے جو مسئلہ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے، ایک تو بے روزگاری کا ہے. اس بے روزگاری کی وجہ سے آپ جتنے یہاں سے پنجاب سے آپ بھیج رہے ہیں، آیا اتنے آپ کے سرکاری ملازم پنجاب سندھ لا رہے ہیں؟ نہیں لا رہے ہیں. کمشنر سے اے سی تک آپ یہاں سے بھیج دیں گے، سیکٹری سے آپ اے ایس پی تک یہاں سے بھیج دیں گے، یو ٹی اے سی تک بھیج دیں گے، اور وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کریں گے، تو ظاہر بات ہے اس میں لوگوں کی نفرت ابھرے گی. اور جس انداز سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے حقوق سلب کیے ہیں، مطلب اس میں کوئی ایک حکومت نہیں ہے، اس میں ساری حکومتیں ہیں، اور ان ساری حکومتوں نے وہاں کی اپنی جو گماشتہ پارٹیاں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اور مذہبی جماعتیں ہیں جو ان کو ملٹی کلاس، جن کو وفاق پرست جماعتیں کہی جاتی ہیں، ان کے ذریعے وہاں کے لوگوں کے اوپر جو جبر ڈایا ہے، اس وجہ سے نوجوانوں کے اندر بہت غم و غصہ اور بہت شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. مطلب وہ خوف اور وہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں. تو آپ درجنوں کے انداز فورسز جائیں گے، 5-6 سامنے نکلتے ہیں، آئے کیا گولی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے، رویہ ہے، وہ ایک طرح سے کلونیل ہے؟ بالکل، وہ تو بدترین کالونی ہے، اور بدترین کالونی ہے. گلگت بلتستان جو ہے پاکستان کی انتظامی کنٹرول میں ہے. اس میں آئینی کوئی رشتہ نہیں جوڑا ہے، کوئی عمرانی معاہدہ نہیں کیا، کسی آئین کے اندر رہ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا. اب بھی وہاں ایک حکم نامے کے تحت چلایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کو. وہ حکم نامہ جو صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، اور گلگت بلتستان کا جو سربراہ ہے، جو گلگت بلتستان کاؤنسل کا چیئرمین ہے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، جو کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا منتخب نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے یہاں بھی کیسے منتخب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کا منتخب ہے. تو آپ یعنی کٹ پتلی کے بھی کٹ پتلیوں کے کٹ پتلی ہیں، یہ یہاں کے کٹ پتلی ہیں، اور جناب والا یہ سعودی عرب کے اور امریکہ کے، اور بہت مشکل صورتحال. تو اس صورتحال میں پھر ان کا غلام در غلامی کی زندگی گلگت بلتستان کے لوگ گزار رہے ہیں. اور آج گلگت بلتستان کا نوجوان پوچھ رہا ہے، پہاڑ ہمارا، سونا تمہارا کیسا؟ سونا ہمارا مالک تم کیسے؟ دریا ہمارا مالک آپ کیسے؟ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں. اب گلگت بلتستان سے جو آنے والا پاکستان پانی جو ہے پورے پاکستان کے اس میں 60% تک کا کوئی سیراب کرتا ہے، اور اس کا کوئی جناب والا ریوارڈ نہیں ہے. اس کے متبادل لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. دیکھو 70 سال گزرنے کے باوجود گلگت بلتستان کے اندر کوئی 72,800 مربع کلومیٹر رقبہ ہے، 2 ملین لوگ بس رہے ہیں. اس میں اتنے دنیا کے بلند ترین 10
बड़े पहाड़ों में से 7 बड़े ऊंचे पहाड़ जो गिलगित बल्तिस्तान में हैं, आपका चीन का बॉर्डर लगता है, आपके जनाब अफगानिस्तान, आपके हिंदुस्तान और बॉर्डर लगते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों के लिए कोई एक मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दूर की बात, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज का क़याम भी आप लोगों ने अब तक नहीं किया। तो लोग तो खफा होंगे। और उनके लिए सेहत के लिए कोई अस्पताल नहीं, रोज़गार के लिए नौजवानों को, तरबियत के लिए नौजवानों को, खुद अपने पाँव पे खड़े होने के लिए कोई ऐसे आप नहीं कर रहे हैं। तो लोग तो पूछेंगे, लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो इसलिए लोग आज पूछ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ है, आप देखें यहाँ वहाँ पे आपका ये जो हुक्मरान है गिलगित बल्तिस्तान का 52% जो है ना अराजी को इन लोगों ने नेशनल पार्क के नाम पे जो है ना डिक्लेयर किया है। अब नया एक जो है लोगों को जुल्म और सितम के सामने गुजारेंगे। आप नेशनल पार्क के जो एक्ट है उसके मुताबिक ये है कि जहाँ पे नेशनल पार्क होगा वहाँ कोई लोगों की एक्टिविटी नहीं होगी। जहाँ पे लोगों के घर हैं, लोगों की चरागाहें हैं, लोगों के जनाब वाला मवेशी ले जाके बिठाते हैं, खुशगाव ले जाके बिठाते हैं, आलू करते हैं, दीगर फसलें करते हैं। और अब उसमें इन्होंने ये नेशनल पार्क बनाए हैं और अब आने वाले वक्तों में उस कानून के तहत जब वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा, बिल्कुल लोगों को हटाने से यही होगा कि आपका जनाब वाला गुस्सा भी आएगा। फिर शहरों पे ऑलरेडी कितनी बोझ है, तो ये एक नई मसाइल हल करने के बजाय मसाइल दर मसाइल में ये जिस तरह बात कर रहे हैं यही है कि पाकिस्तान वैसे हर जगह, हर हमारे पोस्ट कार्ड में और टूरिज्म डिपार्टमेंट में तस्वीरें गिलगित बल्तिस्तान की होती है, लेकिन अवाम के अंदर महरूमियों का एहसास जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये भी बार बार बात की जाती है कि जो भी गिलगित बल्तिस्तान में हकूक़ की बात करता है, कहता है ये इंडियन एजेंट है या इंडिया के एजेंट है। अब तो शुक्र अल्लाह का पूरे पाकिस्तान ही इंडियन एजेंट बन चुका है। एक पीटीआई रह गई थी, वो भी बन गई है आजकल। तो इसके ऊपर जो एक आलमी तनाज़र में गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है, आप उसे कैसे देखते हैं? एक तरफ आपने सही कहा हिंदुस्तान है, उनके साथ भी आपके मामला मतनाज़ा हैं, एक तरफ चीन है, और आपकी उस सब में डिमांड क्या है कि किस तरह से ट्रीट किया जाए गिलगित बल्तिस्तान को, और चीन और हिंदुस्तान के साथ आपका क्या रिश्ता किस किस्म का होना चाहिए? तो ये जो इसमें अहम आपने बात रखी है, सवाल रखी है, आप देखें आपने करतारपुर राहदारी खोल दी, इधर वाघा बॉर्डर चल रहा है, सिंध में वो बॉर्डर खुले हुए हैं, आपका आर पार तिजारत है, आपका माँ बोली का दिन मना रहे हैं, अच्छी बात है, हमें कोई इतराज़ नहीं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को। जब आप आके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो तारीखी रास्ते थे, माँ उस तरफ है, बेटा इस तरफ है, एक भाई उस तरफ है सिकरदो में, एक भाई इस तरफ है, बिल्कुल गांव के गांव तकसीम है, महल्ले के महल्ले तकसीम है। तो एक ज़बान, एक तमाम उनका कल्चर बुदबाश एक है, और वो तकसीम ये जंगों की वजह से 71 में और जो 47 का ये जो तकसीम हुआ था उसके बाद से तकसीम होकर उधर हैं। वहाँ के तारीख़ी रास्तों को ये खोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के तारीख़ी रास्तों को खोलने का हम जब डिमांड कर रहे हैं तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये इंडिया के एजेंट है। तो ये इनको इतना आसान लगा है क्योंकि ये इस नाम से लोगों को डरा रहे थे। एक वक्त ये था कि ये डरा रहे थे, खुद लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यार जनाब ये कौन सी बात हो गई? यहाँ देख रहे हैं हम जब रिटायर हो गए तो जनरल एक दूसरे पर इंडिया के एजेंट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तमाम मुल्क के हुक्मरान, इमरान खान वज़ीर आज़म हुआ तो शहबाज शरीफ और जरदारी को इंडिया के एजेंट कह रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। जब ये इमरान खान आउट हुआ तो ये शहबाज शरीफ और ये पुराना पाकिस्तान वाला और ये दीगर एक दूसरे को। मुझे याद है जब हम आपके बारे में, जब आप जेल में थे, हम आपकी रिहाई की तहरीक चलाते थे तो ये बात बार बार होती थी कि इंडिया के उस पर है, जबकि उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि इंडिया में एक फाशिस्ट इस वक्त हुकूमत में है मोदी, और आप जो है वो बाएं बाजू के हैं, सोशलिस्ट हैं, अवाम की बात करते हैं। तो वो एक बिल्कुल ही एक मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, और जो डिमांड है आपकी वो बिल्कुल वही डिमांड है जो हमारी, आपने करतारपुर वाली बात की है, या जो अफगानिस्तान से हमारा मामला होना चाहिए, या कहीं किसी भी और ईरान से होना चाहिए कि बॉर्डर खुले होने चाहिए, लेकिन वो बंद है। चीन का भी मैंने सुना है कि उधर भी बॉर्डर बंद हो रहे हैं। चीन में भी यह है कि अभी इन लोगों ने एक पास जारी किया है, कोई 3-4 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये लेके पास दे रहे हैं, जबकि हमारे वहाँ
تاریخی طور پہ لوگ ایک راہداری پہ جا رہے تھے چھوٹے سے، اور بارٹر ٹریڈ سسٹم تھا وہاں، مال کے بدلے مال. ہمارے لوگ یہاں سے جو بھی یہاں فروٹ ہو، مرچ ہو، یہ چیزیں لے کے چینی ترکستان، روسی ترکستان جا کے اپنے لیے جناب ضرورت کی چیزیں لے کے آتے تھے، وہ سارا آج بند ہے. کس نے بند کیا؟ آج یہ اسلام آباد کے حکمرانوں نے بند کیے، کیونکہ یہ بارڈر کا معاملہ ہے. یہ تو اسلام آباد دیکھ رہا ہے، یہ تو کسٹم دیکھ رہا ہے نا، یہ بہار والے دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں آج بھی سست کے مقام پہ 20 دنوں میں اربوں روپوں کا اسلام آباد کے لیے فائدہ ہوا. اس میں کسٹم کے جناب والا اس میں محصولات جمع ہو گئے ہیں. اور آج بھی سست کے اندر جب کل دکانیں جل رہی تھی کوئی بجلی کی شارٹ کی وجہ سے، اور وہاں پہ کوئی جناب سست کے اندر جو ہے نا وہ فائر فائٹر گاڑی نہیں تھی وہاں پہ، کوئی جناب ان کے پاس پانی کا ایسا بوزر نہیں تھا کہ پانی چھڑکائے. وہاں کرائے کی سوزوکی تھی جو پانی لوگوں کو لا کے دکانوں پہ فروخت کر رہا تھا دریا سے، اس نے آگ بجھا لیا. تو اربوں روپے کمانے والا قصبہ آج بھی جناب ریاست کے ظلم و جبر کے شکار ہے. وہاں بجلی نہیں، کوئی ہسپتال کا سہولت نہیں. تو آپ دیکھیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ وہاں کے لوگوں کو سہولیات دینے کے بجائے، دیکھو بارڈر کے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، بارڈر کے لوگوں کو ٹریڈ میں بہت سارے جناب والا انسینٹیو ہوتے ہیں، پورے دنیا میں یہ قانون رائج ہے. لیکن وہاں پہ آپ لوگوں نے پابندیاں لگائی ہیں، طرح طرح کے بیریئرز لگائے گئے ہیں تاکہ کہیں جناب والا لوگ جا کے اپنا تجارت نہ کرے، روکا گیا ہے. تو اس پہ جناب چین پاکستان دونوں پہ لازم ہے کہ لوگوں کو کاروبار کرنے دے، اپنی گاڑی میں جا کے اپنے لیے سامان لانے کا اجازت دے لوگوں کو، ورنہ بارڈر کی گاڑی میں لانے کے لیے بہت مہنگا پڑتا ہے. یہ چین کی طرف سے بھی پابندی ہے؟ چین کی طرف سے بھی پابندی ہے، جس کی ہم مذمت یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارا چیری جو چین کے اندر 2000 روپے کا کیجی ہے، گلگت بلتستان کا ایک بہترین پھل ہے، 2000 روپے کا کیجی ہے، اور وہ وہاں لے جانے سے ہمارے لوگوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے. یا جبکہ یہاں لا کے اسلام آباد میں ہم 150 روپے میں فروخت کرتے ہیں، اتنا ٹرانسپورٹ لگا کے، اور وہ بھی آپ 20 گھنٹے کا سفر طے کر کے، جبکہ چین میں آپ 8 گھنٹے میں پہنچا سکتے ہیں. تو مختصر سفر کے بعد آپ اپنے فروٹ کو، جو گلگت بلتستان میں فروٹ ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ہمارے معدنیات ہیں، ان کو بغیر کسٹم کے چین میں لے جانے کا اجازت دیا جائے، اور چین سے جو بھی ضروریات زندگی کے اور تعمیرات کی اشیاء ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بغیر کسٹم پہ لانے کا اجازت دیا جائے. اور یہ جو کارگل لداخ کے راستے کھولے جائیں، اور ہنزا اور غزر سے جو وسط ایشیائی جناب والا جو راستے تھے، ان کے کھولنے سے یہ ہوگا کہ اتنا دور سے دوادار گاڑیوں میں وہاں لے جا کے ماحول کو بھی خراب کرنے کے بجائے قریب سے آس پاس سے آپ جو ہے ضروریات زندگی کے سامان لائیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی محبتیں بھی بڑھیں گی، آپ کا پیسے بھی بچیں گے، اور کم پیسوں پہ سستا مال آپ کو ملے گا. اچھا، ایک آخری سوال ہے آپ سے. ایک تو وہاں پہ اسکردو میں بہرحال ابھی بھی احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں شبیر معیار بھی شاید بیٹھے ہیں اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، اور اوور آل گلگت بلتستان کی عوام کے لیے، اور باقی پاکستان کی عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ایک تو گلگت بلتستان میں جو بھی احتجاج ہے، ہماری پارٹی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اس میں باضابطہ ہم اس کے جناب والا اتحادی ہیں. جتنے بھی گلگت بلتستان میں یہ جو عوامی حقوق کے لیے احتجاجات ہو رہے ہیں، پانی کے لیے، بجلی کے لیے، آٹا کے لیے، آپ کے غیر قانونی ٹیکسز کے خلاف، آپ کے جو زمینوں کے قبضے کے خلاف، آپ معدنیات کے نام پہ پہاڑوں کے قبضے کے خلاف، ہماری پارٹی عوامی ورکر پارٹی گلگت بلتستان اس میں ایز اے پارٹنر کے طور پہ ہمارے ساتھی لڑ رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، اور اس پہ ہم اپنے ساتھیوں کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں، جس کی قیادت ہمارے جناب والا، جس میں تمام طبقے شامل ہیں. کیا انجمن تاجران تو آپ کا ہوٹل ایسوسیشن، اور ہمارے کامریڈس ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کے پریزیڈنٹ ہیں جناب چاروں اضلاع کے نجف علی، انقلابی رہنما ہیں شبیر معیار صاحب ہیں، اور آصف سخی ہیں، سارے گلگت شیر نادر شاہی ہیں، اسلم انقلابی ہیں گلگت میں ہمارے ساتھی ہیں. تمام انجمنوں کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حکمرانوں کے بہکاؤ میں نہ آئیں، اپنی جدوجہد کو پرامن انداز میں جاری رکھیں. آپ کی جدوجہد ہی آپ کو آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے. ان حکمرانوں کے جھوٹے وعدے اور جھوٹے جناب والا معاہدے آپ کو دھوکے میں اور آپ کے اس جدوجہد کو
पस पुश डालने की साजिश हो सकती है। और साथ साथ में मुल्क के दीगर नौजवानों से ये अपील करूँगा कि ये जो पुराने पाकिस्तान वाले और नए पाकिस्तान वालों के कहानियों से निकल कर, मौलवियों के कहानियों से निकल कर आप लोगों को सुर्ख कलम थामने की ज़रूरत है। और सोशलिस्ट जितने भी यहाँ पे छोटी बड़ी तंजीमें हैं इनके साथ मिलने की ज़रूरत है। इनके साथ मिलकर अमली तौर पे हिस्सा डाले बगैर इमरान खान और शहबाज शरीफ और इनके गिर्द घूमने से ये होगा कि ये जाके वही बाजवा के आसपास पालिश मालिश करके इलाज गुजारा करेंगे, आपका कोई मसला ये हल नहीं करेंगे। इसलिए इस मुल्क के अंदर भी वाहिद एक हल है, इन मुल्क के तमाम मसाइल का एक ही हल है, वो है सोशलिस्ट इनकलाब। इसलिए सोशलिस्ट इनकलाब की जितनी जमातें हैं इनमें नौजवान जमा हो, तो फिर जो सोशलिस्ट हमारे नज़रियात पर काम करने वाले दोस्तों से हमारी गुजारिश होगी कि आज का वक्त है, अवाम की भूख बदहाली पुकार रही है आपको कि आप कहाँ हैं, आप आए मिले और मिलकर जनाब वाला इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आप कदम बढ़ाए, यानी मुतबादिल के तौर पर आप पेश कर रहे हैं। इस संगीन बहरान को निकालने के लिए और कोई हल नहीं है, वरना ये किराए के लोग हैं, ये आपके जनाब मलिक रियाज के और DHA और इनके जनाब वाला ये एजेंट्स हैं, ये कोई अवाम के हुक्मरानी के जनाब वाला वो नहीं हैं। इन्होंने अब तक अवाम के लिए कोई ऐसा खातिर खा तब्दीली नहीं दिखाई है, माँ सिवाय जो आपने अभी कहा रूडा जो स्कीम सिटी जो ये बना रहे हैं। देखिए ये ज़री ज़मीनों के अंदर किसानों से ज़मीनें छीन कर इतनी आबादी बढ़ रही है, मकानों को मनसूबाबंदी के तौर पर बनाने के बजाय किसानों की ज़मीनों को छीना जा रहा है, वो इसलिए कि आप इसमें बहरिया टाउन बनाएं, बिल्कुल ऐसे जनाब वाला शहर आबाद करें जो कि काबिल मज़म्मत है। इससे माहौल भी तबाह होगा, इससे जो आने वाले वक्तों में आप देखें एक पाकिस्तान ज़री मुल्क होने के बावजूद इन DHAs और इन जनाब वाला बहरिया टाउन और रोडा सिटीज़ के वजह से एक टमाटर के लिए एक प्याज के लिए और मुल्कों के सामने ये बिक मांगने पे या हाथ फैलाने पे मजबूर है या किसी दूसरे मुल्क से लाने पे मजबूर है। तो इसलिए आप खुराक की जो आने वाले वक्तों में शदीद बहरान शिद्दत इख्तियार करेगी, इसलिए भी मकानों को बहुत बड़े बड़े कोठियों को बनाने के बजाय इन जो मकान लोगों के हैं इनको भी तोड़ के छोटे छोटे बना के एक नक्शे के तहत बनाने की ज़रूरत है, लोगों प्लानिंग की ज़रूरत है और लोगों को जनाब वाला उसके लिए भी ज़रूरत है कि एक इनकलाब बर्पा हो और वो इनकलाब सोशलिस्ट इनकलाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग को अब समझ आ गई होगी कि इनको जेल में क्यों रखा था, क्योंकि ये बहुत बेबाक अंदाज में निडर तरीके से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, इसीलिए लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। उम्मीद है आपको समझ कुछ थोड़ा बहुत इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है उसके बारे में भी चीज़ें कुछ बेहतर आपको समझ आई होंगी, क्योंकि एक ब्लैकआउट है, एक सेंसरशिप है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस सेंसरशिप को ख़त्म करें और ये जो फजूल की बहसें हैं, ऑडियो लीक्स के ऊपर कभी बहस हो रही है, कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी, कभी किसी के ऊपर कोई और इल्ज़ाम, कभी असम्बली तहलील हो रही है नहीं हो रही, उस सब के अंदर जो आम आवाम की जो जद्दोजहद है, आम आवाम के जो मसाइल हैं, जो यहाँ पे मज़ाहमती तहरीकें हैं, उनसे बिल्कुल तवज्जो हटा दी जाती है। लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरह के और इंटरव्यूज़ बाबा जान से भी करेंगे, अगले हफ्ते हम मोहसिन दावड़ से भी एक इंटरव्यू कर रहे हैं और भी साथियों से करेंगे और उम्मीद है कि हम कोई मुतबादिल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।